اور ذرا سا میں جاننا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ آج تو بڑا ہی خوبصورت ایک ویدر تھا جو ہم نے دیکھا، اور کچھ گزرے ہوئے کچھ دنوں سے بڑا خوبصورت ہم ویدر دیکھ رہے ہیں. آئندہ جو آ رہے ہیں کچھ دن آنے والے، تو اس کی ذرا میں جاننا چاہتی ہوں کہ کس طرح کا ویدر آئندہ دنوں میں ہم دیکھنے والے ہیں. دیکھیے کراچی میں جو آج کل پچھلے 3-4 دن سے ویدر چل رہا ہے نا، یہی ایکچوئل ویدر ہے کراچی کا. جولائی کے خاص کر جو آخری ہفتہ یا آخری 10 دن ہوا کرتے ہیں، اور پھر آگے اگست کا پورا مہینہ، اس میں یہی موسٹلی کلاؤڈی ویدر اور انٹرمیٹنٹ وقفے سے ڈریزل، بوندا باندی، کبھی کبھی ہلکی سی بارش ہو جاتی ہے. تو زیادہ تر تو یہی اسی طرح کا ہی رہنے کا امکان ہے اگلے پورا ہفتہ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لو پریشر ایریا، ہوا کا کم دباؤ ادھر انڈیا کی طرف سے موو کر کے آتا ہے، ہم ادھر پار کر سے ادھر راجستھان پہ اگر جب پہنچتا ہے، یا پھر کراچی کے جنوب میں جیسے پچھلے دنوں ہوا تھا 16-17 جولائی سے لے کر 22-23 جولائی تک بہت سخت ویدر رہا تھا. تو ان دنوں میں یہی تھا کہ کراچی کے جنوب میں سمندر کے اوپر ہوا کا ایک کم دباؤ بنا ہوا تھا، جو سی بریز کو ایک طرح سے نا وہ کر دیتا ہے، بلاک کر دیتا ہے. تو پھر ایک طرح سے بہت گرمی اور تو اس طرح کی سچویشن ابھی اگلے 1-آدھ ہفتے تک کوئی نہیں دکھائی دے رہی کہ اس طرح نہیں ہونے کی. تو اس لیے موسم اچھا رہے گا. جو اگلا سپیل ہے مونسون کا، اسے ہم دوسرا سپیل کہیں، تیسرا سپیل کہیں، تو وہ امکان یہ ہے کہ ایسٹرن سندھ میں یعنی تھر پارکر اور اوپر عمر کوٹ اور سانگڑ وغیرہ کی طرف تو 29 جولائی کو آنے کا امکان ہے، اور پھر کراچی میں ہو سکتا ہے 30 کو یا پہلی کو. تو 3-4 دن کا سپیل لگتا ہے. اس میں سندھ کے بیشتر ایریاز میں اچھی بارش ہے. اور دیکھیے کراچی تھوڑا سا نا ایج پہ ہوتا ہے اصل میں، تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. ہاں، تو وہ 2 دن پہلے ہی آپ زیادہ وثوق سے بتا سکتے ہیں، 2 یا 3 دن. تو اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن سٹل امکان ہے کہ اگلا سپیل جو مونسون کا، اور اگست میں اچھی بارشیں ہیں جولائی کی نسبت. جولائی میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن اگست میں اچھی ہیں. اصل میں پاکستان کی بھی اور پورے ساؤتھ ایشیا کی جو مونسون بارشیں ہیں نا، ان کا ایک ٹیری کنیکشنز ہوتے ہیں کچھ دوسری دور دراز جگہیں جو ہیں، جیسے بحر الکاہل ہے، اس کے درجہ حرارت جب معمول سے نیچے چلے جاتے ہیں، اس فنامنا کو لا نینا کہا جاتا ہے. تو وہ ہماری بارشوں پہ اچھا اس کا اثر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بارشیں پھر زیادہ ہوتی ہیں ان کنڈیشنز میں. اور پورے ساؤتھ ایشیا میں بشمول پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ان تمام ایریاز میں. تو جو وہاں ٹیمپریچرز ابھی تک یعنی جون کے اینڈ تک معمول پہ چل رہے تھے. جون سے اپریل تک تو وہ معمول سے اوپر تھے. معمول سے اوپر ہوں تو اس کو النینو کہتے ہیں. جب معمول سے زیادہ ہوں وہاں کے ٹیمپریچر، تو ہمارے یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں، جیسے 2023 میں کم ہوئی تھی. اس وقت وہ النینو ایگزسٹ کر رہا تھا. اب یہ کہ اس سال اس کے اپریل کے اینڈ تک تو وہ نارمل سے یا ایوریج سے اوپر تھے ٹیمپریچر. اب جو ہے نا مئی اور جون دونوں مہینوں کے وہ رہے نارمل، اور اب جولائی کے اینڈ پہ پتہ چلے گا وہ تھوڑا سا مائنس کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، یعنی معمول سے کم ہو رہے ہیں. ایک وہ فیکٹر ہوتا ہے. دوسرا تو وہ جب کم ہوتے ہیں تو پھر ہمارے یہاں بارشیں اچھی ہوتی ہیں. دوسرا فیکٹر ہوتا ہے انڈین اوشن کے ٹیمپریچرز. ایک اس کا ایسٹرن ایج اور ایک ویسٹرن ایج، اسے IOD کہا جاتا ہے، انڈین اوشن ڈائیپول. تو یہ جب پازیٹیو فیز میں جاتا ہے، یعنی ویسٹرن ایج پہ صومالیہ وغیرہ کا جو کوسٹ کے قریب جب ٹیمپریچرز معمول سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم پازیٹیو IOD کہتے ہیں. تو پازیٹیو IOD بھی ہمارے یہاں اچھی بارشیں ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہے. تو یہ بس اصل میں جب وہ کرتے ہیں نا آپ سیزنل پریڈکشن، تو اس وقت یہ چیزیں ایک طرح سے نا وہ کی جاتی ہیں، اکاؤنٹ فار کی جاتی ہیں. تو ابھی وہ فیور میں اگست کے مہینے میں ایز کمپیئر ٹو جولائی، اگست کے مہینے میں زیادہ فیوریبل کنڈیشنز ہوں گی. تو اسی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگست میں اچھی بارشیں ہیں. صحیح. اچھا جی، ذرا سا سردار صاحب میں یہ بھی ذرا شامل کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے تھے، تو آئندہ جو سال ہیں وہاں آئندہ سالوں میں اگر ہم نے ابھی پریکاشنز نہیں لیے، اگر ہم نے ابھی اپنے چیزوں کو بہتر نہیں کیا، تو جس طرح ہم کلائمیٹ ایک الگ سا ایک کلائمیٹ کریٹ کرنے لگے، تو آئندہ جو سال ہیں، آئندہ 5-10 سال، وہ کلائمیٹ چینج کو کس حد تک ایکسٹریم دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں ڈپینڈ وہی کنڈیشنل ہے نا بنیادی طور پہ، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بزنس ایز یوزول اگر چلتا رہا، یعنی آپ کاربن کی ایمیشنز اسی طرح جاری رکھی ہیں آپ نے، جس کے اثرات ذرا زیادہ ہیں. ہاں، تو اس کے اثرات ظاہر ہے. اس کے لیے پھر وہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے. ہر ملک اپنے ایک طرح سے نا وہ اس کو کہتے ہیں NDCs، نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز، کہ آپ کلائمیٹ چینج، بڑھتی ہوئی کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے آپ اپنے ملک میں کیا کریں گے. تو اس پہ بہت ضروری ہے کہ فوزل فیول کا، نیچرل گیس کا اور کوئلے کا استعمال یہ جب سے ہوا ہے نا آپ کی پاور جنریشن میں، آپ کی انڈسٹریز میں اور آپ کی ٹرانسپورٹ میں،
تو ان تینوں چیزوں کا استعمال، اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو آپ آلٹرنیٹ انرجی پر جائیں، آپ کی ٹرانسپورٹ میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آ جائے، آپ کی مطلب یہ کہ اس پہ نا پاور جنریشن، ہائیڈرو الیکٹرک پاور پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے اس کے لیے کہ پانی سے بجلی پیدا کرنے، وہ کلین انرجی میں آتی ہے. ونڈ سے آپ انرجی پیدا کریں وہ آپ کی کلین انرجی میں آتی ہے. سولر سے آپ پیدا کریں. خود پاکستانی حکومت کے جو اعداد و شمار COP میں جمع کیے گئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلوچستان میں صرف صوبہ بلوچستان میں سولر پاور کا اتنا پوٹینشیل ہے کہ 35-40 ہزار میگا واٹ بجلی آپ وہاں سے صرف پیدا کر سکتے ہیں. ہاں زبردست. تو آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف شفٹ ہوں گی تو پھر یہ ایک طرح سے بڑھتی ہوئی جو کلائمیٹ چینج ہے نا یا اس کے اثرات ان سے آپ رک سکیں گے. ادروائز تو پروجیکشن یہ ہے جو کلائمیٹ، ہماری اپنی بھی اسٹڈی PMD کی کچھ انڈیویجول لوگوں کی، اس میں یہی ہے کہ یعنی اس صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے 2050-60 تک پہنچتے 2 سے 3 ڈگری ٹیمپریچر کا اضافہ ہو سکتا ہے پاکستان کے ٹیمپریچرز میں بھی اور گلوبلی بھی یہی ہے. اور اس صدی کے آخر تک جاتے جاتے یعنی 2080 سے 2100 تک کا جو دوران ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کنڈیشنل ہے کہ اگر آپ نے زہریلی جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی ایمیشنز اگر آپ نے بہت ڈراسٹک اس میں کمی نہ کی تو ٹیمپریچر 4 سے 6 ڈگری کچھ ایریاز میں 3 سے 5 ڈگری بڑھ سکتا ہے. تو آپ تصور کریں کہ اگر 3 سے 5 ڈگری بڑھ گیا تو سارے کے سارے گلیشیئرز میلٹ ہو کر پہلے تو سیلاب آ جائے گا. بالکل بالکل. اور پھر آپ کے پاس یہ جو پرماننٹ سورس ہے قدرتی طور پر آپ کی کھیتی باڑی اسی سے چلتی ہے، آپ کے ڈومیسٹک پانی کا یوز مطلب جو وہ ہے اسی سے ہوتا ہے. تو اگر وہ گلیشیئرز ہی پگھل کر بالکل وہ ہو جائیں تو پھر 50 سال 60 سال بعد کیا ہوگا. بالکل جی. تو اس سے یہ بڑا ایک طرح سے نا مطلب ڈراؤنا سا منظر ہے لیکن ظاہر ہے کنڈیشنل ہے. اب یہ الگ بات ہے لیکن ہم تو پھر وہ والے لوگ ہیں نا کہ ہم وہ جو جب ڈرونی کوئی کنڈیشن آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا.